علی بھائی اگلا سوال ہے، سیدنا مولا علی رضی اللہ عنہ و علیہ السلام کے دست راست اور مشہور کمانڈر حضرت مالک اشتر سے متعلق یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ صحابی ہیں یا کہ تابعی، اور ان سے متعلق جو متضاد معلومات پائی جاتی ہیں، مثلا ایک طرف تو سیدنا علی کے منظور نظر اور دوسری طرف قاتلین عثمان کے سرغنہ، اس حوالے سے صحیح تاریخ کی روشنی میں حضرت مالک اشتر کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟ دیکھیں جی، مالک اشتر رحمہ اللہ تعالیٰ تابعین میں سے ہیں۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کے مبارک زندگی کے اندر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ان کا سٹیٹس ویسے کرنے والا ہی تھا، نبی علیہ السلام کے قدموں میں حاضر نہیں ہو سکے۔ کئی ایک لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی زندگی میں ایمان قبول کیا، لیکن دور دور کے علاقوں میں تھے، ان کو موقع نہیں ملا یا ٹائم شارٹ تھا، وہ پہنچ نہیں سکے۔ سیدنا ویسے کرنی رحمہ اللہ تعالیٰ کے اوپر بھی میرا ایک کلپ ریکارڈڈ ہے ڈیٹیل، ان کے بارے میں تو نبی علیہ السلام نے خود فرما دیا تھا تابعین میں سب سے بہترین شخص ہے اویس، اس کی والدہ کی مصروفیت کی وجہ سے وہ میرے پاس نہیں آ سکا۔ صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں، میں نے ڈیٹیل لیکچر اس پہ ریکارڈ کروائے۔ تو سیدنا ویسے کرنی والا سٹیٹس ہی مالک اشتر کا ہے، وہ بھی تابعی ہیں، صحابی نہیں ہیں، اگرچہ کئی صحابہ سے عمر میں وہ بڑے ہیں۔ سیدنا علی اور ان کی عمر میں آلموسٹ سمجھ لیں 10 سال کا فرق ہے، یعنی نبی علیہ السلام کی وفات کے وقت مولا علی کی عمر تھی 34 ایئرز، تو مالک اشتر کی عمر تھی 24 اس وقت۔ باقی یہ کنٹروورشل ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر جتنے بڑے بندے ہیں نا تاریخ میں، وہ ہمیشہ کنٹروورشل رہے ہیں، کیونکہ بڑے بندے جب ہوتے ہیں تو ان کی دشمنیاں اور دوستیاں بھی بڑے لیول کی ہوتی ہیں، تو ان کے حاسدین بھی بڑے لیول کے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی پرسنالٹی ہمارے نبی علیہ السلام کی ہے، تو انسانی تاریخ میں کیا نبی علیہ السلام کنٹروورشل پرسنالٹی نہیں ہے؟ پچھلے 100 سالوں میں 60,000 کتابیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لکھی گئی ہیں، 2 سے زیادہ کتابیں روز کی بنتی ہیں۔ اتنی زیادہ کتابیں کسی شخص کے خلاف نہیں لکھی گئی، اور انہی 100 سالوں کے اندر سب سے زیادہ اسلام تیزی سے پھیلا ہے۔ تو مالک اشتر کی کیا اوقات ہے رسول اللہ کے مقابلے پہ؟ تو اس طرح یہ کنٹروورشل بن جاتی ہیں۔ باقی یہ کہنا کہ وہ قاتلین عثمان میں شامل تھے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ قاتلین عثمان کی اگر کسی کے پاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرے کی ویڈیو پڑی ہوئی ہے تو ہمیں بتائیں، اس کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں ہم۔ ہاں، سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرنے والوں میں شامل تھے، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ تو سر اس میں تو ٹاپ آف دا لسٹ خود اما عائشہ شامل تھی سلام اللہ علیہ، جو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کرتی تھی۔ کئی اصحاب بدر شامل تھے۔ باقی سیدنا عثمان کے ساتھ جو کیا گیا وہ تو ظلم پہ مبنی ہے۔ رہا پروٹیسٹ، تو اس کے اوپر تو سیدنا عثمان نے کبھی خود بھی فتویٰ نہیں لگایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ حتیٰ کہ صحیح بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں سیدنا عثمان جب محصور تھے اپنے گھر کے اندر، مسجد نبوی کے اوپر بلوائیوں کا قبضہ تھا، بلوا کرنے والے موب، یہ لفظ زبر کے ساتھ، یہ بلوائی نہیں ہے کہ بلائے ہوئے، یہ بلوائی ہے۔ بلوائی کہتے ہیں موب کو، ٹھیک ہے، جس کو کہتے ہیں وہ اردو میں کیا کہیں گے جی؟ درنا، پاکستانی ترنے کا لفظ نہیں کدھر نکلتا، ٹھیک ہے، یہ بلوائی تھے، یعنی احتجاج کرنے والے لوگ، ٹھیک ہے نا، مجمع۔ تو صحیح بخاری 695 نمبر حدیث میں آتا ہے کہ وہ صحابی پوچھتے ہیں کہ امیر المومنین، ہمارے امام تو آپ ہیں اور مسجد پہ فتنے کے امام کا قبضہ ہے، ہمیں خدشہ ہے کہ ہم گناہ میں مبتلا نہ ہوں، کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ تو سیدنا عثمان نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ نماز ہی تو مسلمانوں میں ایک نیکی کا کام ہے، نیکی کاموں میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان سے الگ رہو۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدنا عثمان کو یہ پتا تھا کہ مسجد نبوی پہ جو لوگ امامت کر رہے ہیں وہ منافق نہیں ہیں، وہ کافر نہیں ہیں، وہ یہودی ایجنٹ نہیں ہیں، بلکہ وہ لوگ ہیں جن کو سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف ہے، اور وہ اختلاف بھی ان کا حق تھا جو سیدنا عثمان نے ان کو دیا، کیونکہ سیدنا عثمان ملوکیت میں نہیں تھے، خلافت میں تھے۔ لیکن جو انہوں نے ایکٹیویٹی پرفارم کر دی، اس میں خیر کافی سازشی لوگ بھی شامل ہو گئے۔ تو آج کل ہی سازشوں کا پتہ چلتا، بات کی آپ پرانے زمانے کی کیا بات کریں، تو وہ جو کچھ ہوا وہ تو ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں۔ سیدنا عثمان مظلوماً شہید کیے گئے ہیں، ان کی خلافت راشدہ ہے۔ چند ایک
مس ہینڈلنگز کی وجہ سے کسی کی زندگی کو زیرو سے ملٹیپلائی نہیں کر دیتے. تو اس میں محمد بن ابی بکر بھی شامل ہیں, سیدنا ابو بکر کے بیٹے, مخالفین میں. تو قاتلین کا تو کسی کو نہیں پتا. خود مالک اشتر سے جب پوچھا گیا تو انہوں نے ہمیشہ انکار کیا. آپ اہل سنت کی جتنی بھی تاریخ ہیں وہ اٹھا کے دیکھیں, ان کے بارے میں یہ والے اقوال بھی ملتے ہیں. اگر ان کی مخالفت میں ملتے ہیں تو یہ کہیں نہیں ملتا کہ انہوں نے قتل کیا ہے, ورنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی ان کو اپنے قریب نہ رکھتے. ٹھیک ہے, اور آخری وقت تک, موت تک وہ سیدنا علی کے ساتھیوں میں شامل رہے. سیدنا علی سے پہلے وہ شہید ہوئے ہیں. ان کو عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زہر دے کے قتل کروایا تھا, کیونکہ محمد بن ابی بکر سے مصر کی جو حکومت ہے سنبھالی نہیں جا رہی تھی. تو سیدنا علی نے کہا کہ تم واپس آ جاؤ, میں مالک اشتر کو بھیج رہا ہوں, کیونکہ وہ بہت دلیر آدمی تھے. جنگ صفین میں, جمل میں ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہیں. سمجھ لیں ناقابل شکست کمانڈر تھے حضرت علی کے. وہ راستے میں ان کو دھوکے سے وہ شہد پلا کے مہمان نوازی کر کے ان کو قتل کر دیا گیا. شیعہ کے ہاں یہ بہت رسپیکٹیبل پرسنالٹی ہیں. شیعہ نے ان کے اوپر باقاعدہ, ایران والوں نے فلم بنائی ہوئی ہے مالک اشتر کے اوپر, ان کی زندگی فلم آئی ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں یہ ملتا ہے کہ حضرت علی کے دستے راست تھے, تابعین میں شامل ہیں, صحابی نہیں ہیں, اور جن لوگوں نے سیدنا عثمان کی پالیسی سے اختلاف کیا ان میں وہ ٹاپ آف دا لسٹ پرسنالٹیز میں سے تھے. آپ کو پتہ ہے نا, وہ صحیح مسلم میں آتا ہے کہ حضرت عثمان کا منہ بولا تو نہیں کہنا چاہیے, وہ ستیلا بھائی تھا عقبہ ابن ابی معیط کا بیٹا ولید ابن عقبہ, اس کو گورنر لگایا ہوا تھا کوفہ کا, اور وہ اس نے صحیح مسلم میں آتا ہے شراب پی کے نماز پڑھائی. میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں یہ حدیثیں ڈالی ہیں. سیدنا عثمان کی شہادت کے اصلی اسباب کیا ہیں, جعلی اسباب نہیں جو حکمرانوں نے لکھ دی ہیں تاریخ کے اندر, اصلی اسباب جو احادیث کی روشنی کے اندر ہے. تو وہ اس نے نماز پڑھائی اور بعد میں پوچھتا ہے کہ جی میں نے کتنی, 2 پڑھائی ہیں, 4 پڑھائی ہیں. لوگوں نے کہا تو نے تو مطلب نماز ہی غلط پڑھائی ہے. وہ کہتا ہے میں پھر پڑھا دینا. پھر وہ شکایت پہنچی. بخاری میں بھی حضرت عثمان کے چیپٹر میں اس کا کچھ حصہ موجود ہے. حضرت عثمان نے کہا میں سن رہا ہوں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتہ داری کا خیال رکھ رہا ہے تو میں اس کو سزا دوں گا. تو مسلم شریف میں ذرا ڈیٹیل ہے کہ سزا دلوائی اس کو کوڑوں کی. اب حضرت عمر نے وہ کوڑے 80 کر لیے تھے جب شراب لوگ زیادہ پینا شروع ہو گئے تھے, کیونکہ وسعت ہو گئی تھی, وظیفے لگے ہوئے تھے, تو شراب کا معاملہ بڑھ گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 40 کوڑے شرابی کو لگائے گئے. تو اب اس مسلم شریف میں حدیث ہے, سیدنا علی جو ہے وہ اپنے بیٹے حسن ابن علی سے کہتے ہیں کہ اٹھو اسے کوڑے لگاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ جو ان کی میٹھی کھاتا ہے وہی ان کی کڑوی چکھے. ایسے حکمران ہم پہ مسلط کرتا ہے تو ہم کیوں اس کو ماریں. بنو ہاشم سے یہ لوگ دشمنی کریں گے. تو حضرت حسن اپنے باپ کی بات بھی نہیں مانتے. اب یہ بڑا گہرا جملہ ہے, وہ آپ شہادت عثمان کے اصلی اسباب میں کلپ بھی یوٹیوب پہ دیکھ لیں. خیر پھر ایک اور ساتھی کو سیدنا علی کہتے ہیں, تو وہ 40 جب کوڑے ہوتے ہیں تو حضرت علی کہتے ہیں بس. حضرت عمر 80 لگواتے تھے, مجھے دونوں بہتر لگتے ہیں لیکن 40 زیادہ بہتر ہے. تو 40 کوڑے بھی حضرت علی نے معاف کر دیے ان کو. تو مالک اشتر جو ہیں وہ ایک بڑی اس اعتبار سے پرسنالٹی مانے جاتے ہیں. مولانا مودودی رحمہ اللہ نے خلافت و ملوکیت کے اندر سیدنا علی کا صحیح دفاع کیا جیسا کرنا چاہیے. ایک جگہ انہوں نے بھی ٹھوکر کھائی ہے اس معاملے میں. ان کا موقف تھا کہ ان لوگوں کو حضرت علی کو مین سٹریم میں نہیں لانا چاہیے تھا جو بلیمڈ لوگ تھے. ظاہر وثوق سے تو مولانا مودودی کے پاس بھی کوئی ریکارڈنگ نہیں موجود کہ وہ بتا سکے, جبکہ سیدنا علی ظاہر ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ صرف بلیمڈ لوگ ہیں, یہ تو بڑے مخلص لوگ ہیں. انہوں نے اسلامی حکومت جو بگڑ رہی تھی اس کے خلاف اس اعتبار سے احتجاج بلند کیا. یہ نہیں کہ حضرت عثمان کو وہ ہٹانا چاہتے تھے ان کی خلافت سے, یہ تو ان کا نہیں تھا نظریہ. تو حضرت علی کی سپورٹ مالک اشتر کے لیے ہونا میرے خیال ہے یہ ڈگری کافی ہے, کیونکہ سیدنا علی کے پیچھے رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں. جنگ جمل صفین نہروان کے اوپر جتنی احادیث ہیں, نبی علیہ السلام نے کہا کہ مخلوق کے بہترین لوگ ہیں جو یہ جنگیں لڑیں گے. تو وہ جنگیں لڑنے والوں میں حضرت علی کا جب کمانڈر ہے آپ اس کو نکال دیتے ہیں تو وہ بشارت تو اس پہ فٹ ہو رہی ہے سیدھی سیدھی. ویسے تو یہ کبھی سمندری
جہاد والی فٹ کر دیتے ہیں کسی کے اوپر, کچھ کر دیتے ہیں, کبھی قسطنطینیہ والی پکڑ کے کسی کے اوپر لگا دیتے ہیں, تو ادھر نہیں لگتی ہیں, ادھر بھول جاتے ہیں اور وہ پراپوگنڈا کرتے ہیں. وہ اس لیے صرف کہ, اور یہ ان کے بیٹے بھی پھر سیدنا حسین ابن علی کے ساتھ مخلص تھے. مختار ثقفی نے جب قاتلین حسین سے بدلہ لیا ہے تو اس وقت ان کے ساتھ دستے راست ان کا بیٹا تھا ابراہیم ابن مالک اشتر, وہ بھی ان کے ساتھ تھے. یہ یعنی نخی قبیلہ جو ہے وہ بڑا جاندار قبیلہ تھا, جنگجو لوگ تھے. اور ابراہیم نخی جو ہے وہ تابعی, ان کی عمر 46 ایئرز ہوئی ہے ٹوٹل. 50 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں, 96 ہجری میں فوت ہو گئے. بخاری مسلم کے راوی ہیں, امام حنیفہ کے دادا استادوں میں شامل ہیں. ان کا المعجم الکبیر طبرانی میں قول موجود ہے نا کہ بالفرض اگر میں قاتلین حسین میں شامل ہوتا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھے معاف بھی کر دیتا اور میں جنت میں بھی داخل ہو جاتا, پھر بھی میں جنت میں رسول اللہ کا سامنا نہ کر سکتا کہ کہیں حضور مجھے پوچھ ہی نہ لیں کہ تو قاتلین حسین میں شامل تھا. حالانکہ اللہ معاف کر چکا ہوا ہے, پھر بھی جن لوگوں کو معاملے کی سینسٹیوٹی کا پتہ ہوتا ہے نا, وہ ڈرتے ہی رہتے ہیں. تو یہ ابراہیم نخی یہ بھی اسی قبیلے سے تھے. تو مالک اشتر کے بارے میں جی ہمارا یہ موقف ہے. باقی ان کو سیدنا علی کے جو باقی جانثار صحابہ میں سے تھے, جو ساتھیوں میں سے, ان کے لیول پہ تو نہیں اب کوئی کہ عمار ابن یاسر کے مقابلے پہ تو نہیں ہم انہیں مانتے. نہ کبھی مالک اشتر یہ جرأت کریں گے کہ وہ کہیں کہ میں عمار ابن یاسر کے مرتبے کا ہوں. وہ تو ظاہر ہے رسول اللہ کی صحبت یافتہ تھے, ان کے ساتھ ہم کمپیئر نہیں کر رہے. ہم باقی لوگوں کے ساتھ کمپیئر کر کے ان کی ایک بہادری کو اور حضرت علی کے ساتھ جو ان کی مخلص ساتھی کے طور پہ رہے ہیں, ہم ان کی ریگارڈ کرتے ہیں, ان کی دل سے عزت کرتے ہیں. باقی ان کے بارے میں جتنے جھوٹے بلیم ہیں تو وہ سر تاریخ میں آپ کو اس طرح کی پرسنالٹیز کے بارے میں آپ کو کیا کیا باتیں نہیں ملتی ہیں, جب اس کو ڈیپ ڈک کیا جائے تو کیا سے کیا باتیں بن جاتی ہیں. تو صرف اس طرح کے دعووں کے اوپر کسی کے اوپر کو فتویٰ نہیں لگا دینا چاہیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے متعلق ایک مفتی اسحاق صاحب ہوتے تھے فیصل آباد والے, وہ بھی اور شیعہ حضرات بھی اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی مرتدین تھے, یہ تھے, جبکہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے. تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ایکسٹریم باتیں ہیں دونوں. یہ جی بالکل پنڈورا باکس کھل جائے گا. مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے غدیر خم کی حدیث پہ 156 مسئلہ ریکارڈ کرایا. اس پہ کئی لوگوں نے کمنٹس کیا جی آپ نے پوری دنیا میں اہل حدیث علماء کو چیلنج کیا ہے کہ کسی نے ویڈیو میں کبھی غدیر خم بیان نہیں کیا ہے. تو مولانا اسحاق صاحب کرتے رہے. تو بھائی مولانا اسحاق صاحب کو تو اہل حدیث نے مردود کر کے نکال دیا تھا اپنے فام کے مطابق, لہٰذا اہل حدیث ان کو آن ہی نہیں کرتے. میں ان اہل حدیث علماء کی بات کروں جن کو اہل حدیث آن کرتے ہیں کہ میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کبھی انہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہو. چیلنج ہے, چیلنج. تو اکثر کو پتہ ہی نہیں. میں کئی فاروق تحصیل لوگوں سے پوچھوں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. اور تعریف کی ہے انہوں نے, اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی ہے کہ قرآن و اہل بیت کو قرآن و سنت لکھ دی ہے. ٹھیک ہے, کسی نے آدھی حدیث لکھ دی ہے, میں نے مسئلہ 156 ریکارڈ کروا دیا ہے. سلفی یعنی اہل حدیث علماء کی غدیر خم کی حدیث میں تحریف کے اوپر پورا لیکچر میں نے 1.5 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا. اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ, تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا, وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی. صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے, انہوں نے اس کو معزول کر دیا. مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی. ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے. اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں, بھائی عبداللہ بن سبا مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا. بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا. تو یہ ابھی جھوٹ بولتے ہیں. عبداللہ بن سبا بعد میں آیا ہے, اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے. تو وہ بیسیکلی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا, اس میں بالکل ٹھیک ہے, صحابہ بھی اس میں شامل تھے, کوئی شک نہیں ہے. لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں. خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے, وہ اپنے حق کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتا. وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں جو ان کو شہید بھی کر دیں گے, بیچ میں ایسے گھسے ہوئے ہیں. البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا. محمد بن ابی بکر, حضرت ابو بکر کا بیٹا بھی شامل تھا اس میں سرغنا کے طور پر. اور اس حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, یہ مصنف ابن ابی شیبہ یہ احادیث اور آثار کا سب سے بڑا مجموعہ ہے جی.
اہل سنت کا، اس سے بڑی کوئی کتاب نہیں، 38,000 تقریباً 38 سے 39,000 اردو میں پہلی دفعہ یہ شائع ہو چکا ہے. یہ اس کی آخری جلد ہے. اس کا آخری چیپٹر ہے ہی جنگ جمل، نہروان اور صفین پہ. یہ کہتے ہیں نہیں مشاجرات ڈسکس نہیں کرنے چاہیے. امام ابن ابی شیبہ المتوفا 235 ہجری جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، اور صحیح مسلم میں 1500 حدیثیں اس شخص سے ہیں امام ابن ابی شیبہ سے. 20% صحیح مسلم کا اس نے روایت کیا ہے، امام مسلم کے استاد ہیں. بخاری میں بھی حدیثیں موجود ہیں. انہوں نے جنگ جمل، نہروان اور صفین کے اوپر پورے چیپٹر بند ہیں. تقریباً 200 کے قریب روایات لے کے آئے ہیں اس کے اندر. اس سے پہلے حضرت عثمان والا چیپٹر موجود ہے کہ ان کی شہادت کیسے ہوئی. آپ پڑھ کے دیکھ لیں تو اس میں آپ کو سارا چٹا بٹا کھل جائے گا کہ کیا ہوا ہے سارے کا سارا معاملہ. تو پھر مطلب ابتدا پہ تو ظاہر اختلاف رائے انہی کی وجہ سے ہوا، لیکن بعد میں حضرت عمار بن یاسر بہت خلاف تھے اس طرح کی چیزوں میں، ان کی کچھ پالیسیز کی وجہ سے. اور بس وہی ہونا تھا جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے کہ میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. جب عمر کو شہید کر دیا جائے گا فتنے شروع ہو جائیں گے. حضرت عمر کے بعد مینجمنٹ کمزور ہوگی. اور وہ ابو داؤد میں حدیث بڑی خطرناک ہے شاہ جی. ابو داؤد کی ایک روایت 4656 کہ ایک یہودی عیسائی عالم دین کو بلایا گیا حضرت عمر کے پاس، صحیح سند کے ساتھ ہے. دارالاسلام والوں نے اس کی تخریج بھی کی ہے شیخ زبیر علی زئی صاحب کی. 4656 4646 جو ہے وہ حدیث سفینہ ہے 30 سال خلافت والی، اور یہ 4656 ہے. میں نے یاد رکھا یہ 10 ایڈ کر کے آتی ہے. آپ نے پوچھا اس یہودی عالم سے کہ بتا تیری کتابوں میں میرے بارے میں کیا لکھا ہے. انہوں نے کہا تو آہنی دیوار ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت اور فتنوں کے درمیان دروازہ عمر ہے. ان کا بتا میرے بعد جو خلیفہ بنے گا، ان کا خلیفہ تو نیک ہوگا لیکن اس میں ایک کمزوری ہوگی، وہ اپنے رشتہ داروں کو نوازے گا. تو حضرت عمر کی زبان سے 3 دفعہ نکلا خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے، خدا عثمان پر رحم کرے. یعنی حضرت عمر یہ مطلب ان کو یا آپ کرامت کہہ لیں یا ان کا ایک ویژن تھا، ان کے ذہن میں تو تھا نا میں نے کون سی کمیٹی بنانی ہے. تو ان کا یہ پھر کہا اس کے بعد خلیفہ نیک ہوگا لیکن لوہے کا محل ہوگا. تو حضرت عمر نے کہا بدبودار شخص یہ کیا کہہ رہا ہے لوہے کا محل. انہوں نے کہا کہ اصل میں لوہے کا محل کا مطلب یہ ہے کہ خلیفہ تو شریف اور نیک ہوگا لیکن تلوار نیام سے باہر آ چکی ہوگی. وہ کوشش تو کرے گا کسی طریقے سے امت کو پٹری پہ چڑھائے دوبارہ سے، لیکن معاملات بگڑ چکے ہوں گے. تو یہ میرے بھائیوں اس طریقے سے سیدنا عثمان کے خلاف یہ جو مہم کھڑی ہوئی، قاتلین عثمان کا کوئی پتہ نہیں کہ کون ہے، بائی نیم مینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو لوگ صحابہ کے بارے میں کہتے ہیں مطلب وہ ظاہر ہے کہ اس مہم کو چلانے والے تو تھے، وہ صحابہ کے نام آتے ہیں. وہ مولانا اسحاق صاحب کو اپنی طرف سے تو نہیں کہہ رہے، ابن کثیر نے بھی لکھا ہے اسی طریقے سے، اسود الغابہ میں موجود ہے اور اہل صحابہ میں موجود ہے، اور کتابوں کے اندر اہل سنت کی جو تاریخی کتابیں ہیں خلفائے راشدین کے اوپر، باقی صحابہ کے اوپر، اس میں یہ چیزیں موجود ہیں. بال کہیں پہ نام مینشن نہیں ہے کہ بھی بندے کون تھے. نام مینشن ہوتا تو ظاہر ان کو کٹانے میں لا کے کھڑا کیا جاتا. بہرحال ہم ان کو غلط سمجھتے ہیں. ہم جس طریقے سے حضرت عثمان کے مخالفین کو غلط سمجھتے ہیں نا جی، اسی طریقے سے سیدنا علی کے مخالفین کو بھی غلط سمجھتے ہیں. لیکن یہ ظلم یہ ہے کہ یہ لوگ حضرت عثمان کے مخالفین کو پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالتے ہیں، اور حضرت علی کے مخالفین کی جب باری آتی ہے تو ہم ان کو بھی کہتے ہیں ان کا بھی ایکٹ غلط تھا، ان کا بھی ایکٹ غلط تھا. ٹھیک. اچھا بھائی، بریلوی مسلک کے بہت بڑے مناظر ہیں جن سے آپ بھی بڑے انسپائرڈ. آپ کہتے ہیں جی اگر ان کا مناظرہ ہو جائے تو یہ کسی کو بولے نہ دیں. پیر سید عرفان شاہ مجدی صاحب. بالکل جی، سعودی عرب والوں کے علماء ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے جن باتوں پہ وہ بات کر رہے ہیں. اچھا ہے بھی صحیح، لیکن میرا نہیں مقابلہ کر سکتے. میں پوفلر لکھے انہوں نے گستاخانہ عبارتاں دا جیل آئے سن، وہ کہتے علی نو نہ چھیڑیو. وہ پوفلر نے پڑھ لینا چشتی رسول اللہ، انہیں کہے انہوں چھیڑو گے تو عوام نو دسے گا. تو میرے پمفلٹ اندر ان پیروی کا انجام جو ہے نا وہ نہیں مجدی صاحب دے سکے. اچھا اس میں علی بھائی ان کا ایک میں لیکچر سن رہا تھا ابھی پچھلے دنوں، اسی کی کلپ کی تیاری کے لیے تھوڑا سا سوال جواب کی. اس میں وہ بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ حضرت امیر معاویہ علیہ السلام جو تھے، اگر وہ حضرت علی علیہ السلام سے اختلاف ان کی ذات کی وجہ سے کریں تو پھر تو یہ آپ چلو حدیث ان پہ فٹ کرتے رہیں. اب وہ کہتے ہیں جی مسئلہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ذاتی شخصیت تو نہیں ہے، وہ ایک منصب پہ فائز تھے. تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ اگر ان سے مطالبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کیا، حضرت اللہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے کیا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا، تو کس میں کیا ناجائز بات ہے؟ کوئی ناجائز بات نہیں ہے. مطالبے پہ تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے، یہ تو اختلاف ہی نہیں ہے. یہی تو مولوی روند ڈال دیتا ہے نا، بات کا رخ ہی بدل دیتا ہے. بات کچھ اور ہو رہی ہے، پھر اینالوجی بنانا شروع کر دیتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں یزید نے اپنے دور میں حسین کے قاتلین سے بدلہ نہیں لیا تو حضرت علی نے لیا. بھائی حضرت حسین یزید کے دور میں شہید ہوئے تھے، حضرت عثمان حضرت علی کے دور میں شہید نہیں ہوئے. پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دیکھو کیسی اینالوجی بناتے ہیں. حضرت علی کے دور میں سیدنا عثمان شہید ہوئے،
وہ تو پہلے شہید ہوئے ہیں, جبکہ یزید کے دور میں حضرت حسین شہید ہوئے ہیں. کتنی یہ روند مارتے ہیں, یہاں بھی یہ روند مار رہے ہیں, یہ ناسبی جتنے یہ روند مارتے ہیں. مسئلہ یہ اختلاف ہی نہیں ہے کہ ان کو, اختلاف یہ ہے کہ پارٹی بنا کے, جتھا بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف فوج بنا کے لڑنے کے لیے مادہ ہو جانا, یہ ہے اصل میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. ابو داؤد میں ہے, ترمذی میں ہے, نسائی میں ہے, ابن ماجہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مشکات میں 165 نمبر ہے, ابو داؤد میں 4607, ترمذی 2676, ابن ماجہ میں 42, میرے بعد بہت اختلاف دیکھو گے. اور اس وقت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین, تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے. اور دین میں بدعتوں سے بچنا, ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی ہے. سنن نسائی میں الفاظ موجود ہیں. یہ تو ہے ہی خلفاء راشدین کے بارے میں کہ ان کے مخالفین بدعت پہ ہوں گے. یہ حدیث کو آ کے نعوذ باللہ پنکچر کر دیتے ہیں حضرت عثمان تک آ کے. وہاں آپ باغیوں کے اوپر بات کریں, کہتے ہیں ہاں جی علیکم بسنتی, یہ بدعتی ہیں. تو جو حضرت علی کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, صرف قصاص کا معاملہ ہوتا نا, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے, ہم بھی کہتے ہیں. بلکہ حضرت علی سے بڑھ کے کسی کو قصاص تھا کی فکر تھی. حضرت علی تو خلیفہ ہی نہیں تھے بن رہے, انہوں نے کہا معاملہ آپ لوگوں نے بگاڑ دیا ہے, ہوں میرے گاٹے فٹ کرنے لگے اور سارا مسئلہ بگاڑ کے. ٹھیک ہے, معاملہ تو فٹ بگڑ چکا تھا بنو امیہ کے گھرنوں کی وجہ سے. ٹھیک ہے, تو وہ مسئلہ یہ نہیں تھا, ایشو یہ نہیں تھا. اصل ایشو یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو جتھا بنایا گیا نا, جو آج یہاں پہ پاکستان میں بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی پرائیویٹائز نہ کرے جہاد کو اور اپنا جتھا بنا کے حکومت سے نہ ٹکرائے. تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ سے قصاص کا مطالبہ تھا تو سیدہ فاطمہ, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا علیہ السلام, وہ حضرت علی کے پاس تو آئی نہیں ہے, وہ تو مدینہ شریف میں تھا دارالحکومت. وہ تو اپنی پوری فوج, ان کو بھی عبداللہ بن زبیر لے گئے, وہ تو لے کے چلی گئی ہیں بصرہ خود قانون کو ہاتھ میں لینے کے لیے. تو حضرت علی کو تو مجبوراً وہاں پہ جانا پڑا ہے. تو مسئلہ مطالبے کا نہیں ہے. اچھا اذان کا جواب دے لیں. تو شاہ جی بات کیا ہو رہی تھی اب بیچ میں, وہ ہاں وہ قاتلین عثمان والا, وہ تو معاملہ سیٹل ہو گیا. اس کے بعد کیا تھا, ہاں وہ, ہاں جی, کہ وہ جو مطالبہ ہے, وہ مطالبے سے کسی کو اختلاف نہیں میرے بھائی. مطالبے سے کس کو اختلاف ہے؟ جتھا بنا کر, پارٹی بنا کر خلیفہ راشد کے خلاف ٹکرا جانا, اس سے اختلاف ہے. اور مولانا مودودی رحمہ اللہ نے بھی المتوفا 1979 عیسوی خلافت و ملوکیت میں ایک جملہ لکھا ہے. میں نے پوری خلافت و ملوکیت میں نا 2 جملے انڈر لائن کیے ہیں. ایک جملہ اس میں سے یہ ہے, انہوں نے کہا حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے. خلیفہ اور بادشاہ میں یہی فرق ہوتا ہے, ان کے خلاف پروٹیسٹ ہوا, انہوں نے اپنے لیے تلوار نہیں اٹھائی اپنی ذات کے لیے. ٹھیک ہے, شہید ہو گئے, پروٹیسٹ کرنے دیا, ظاہر صحابہ ہی کر رہے تھے. اگر کوئی شرارتی لوگ اور ہوتے تو وہ کہتے ہیں پارو کی تھلے آنے جائے بھرتی کر کے کرائے دے. ان کو بھی پتا تھا کون لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں, لیکن ان کو یہ نہیں تھا اندازہ کہ یہ لوگ یہ کام ڈال دیں گے. اور دوسرے حضرت معاویہ کے دور کے اندر جو بندہ بھی اس طریقے سے پروٹیسٹ کرتا تھا اس کے ساتھ کیا ہوتا تھا. تو ان کا یہ خلافت و ملوکیت کا فرق ہے. دوسرا جملہ میں جو میں نے ان کا انڈر لائن کیا ہے وہ یہی ہے کہ اگر حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غلطیوں کو ہم غلطی نہیں کہیں گے تو ہم حق اور باطل, غلط اور صحیح کے معیار کو خطرے میں ڈال دیں گے. اتنے سافٹ الفاظ استعمال کیے انہوں نے. میں کہتا ہوں جی خلافت و ملوکیت سے سافٹ کتاب ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے اندر جو کمزوری تھی ہم نے پوری کر دی ہے اس پمفلٹ کے ذریعے. یہ جو پس منظر لکھتی ہے, یہ زمین ہے, آپ سمجھ لیں اس کا نیکسچر ہے. باقی اس میں بھی جو مجھے اختلاف ہے مولانا مودودی سے, یہ آپ نے پوچھا نا اس مسئلے میں ساتھ ہی, مجھے مولانا مودودی سے یہ اختلاف ہے خلافت و ملوکیت میں, جو انہوں نے کہا نا کہ حضرت علی نے جو قاتلین عثمان سے بدلہ نہیں لیا تو یہ ان کی خلافت میں جو مجھے یہ عہدے دیے, عہدوں کا بھی ذکر آتا ہے. عہدوں کا ذکر, میں بالکل اس چیز کو صحیح مانتا. اس معاملے میں مودودی صاحب کی تحقیق کمپلیٹ نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے. اگر یہ ڈیفینیٹ تھا پھر عہدے کو دینے تھے, انہوں نے سزا لے کر دینی تھی, یہ بالکل غلط بات ہے. حضرت علی کی توثیق ہے, ٹھیک ہے نا, علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن, علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. صحیح مسلم 240 نمبر حدیث. علی کی توثیق ہے ہر جنگ پہ. آپ دیکھیں حضرت عثمان کے جو معاملات ہیں نا اس میں اس طریقے سے توثیق نہیں آئی ہے جو حضرت علی کی جگہوں پہ توثیق ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبروں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کا سٹانس ٹھیک تھا. اور چونکہ جھگڑا ہی حضرت علی کی جنگوں پہ بننا تھا اس لیے حدیثیں اسی کے اوپر میں نے 72 حدیثوں میں جمع کی ہیں. جنگ جمل کے اوپر وہ جو حدیث اتنی مشہور ہے مسند احمد کی کہ میری بیوی پہ کتے بھونکیں گے, خوف پہ اما عائشہ پہ بھونکے تو رونا شروع کر دیا. واپس جانے لگی تو ابن زبیر کے جی اما صلح کے لیے لے کے جا رہے ہیں, اور بعد میں پوری زندگی روتی تھی, دوپٹہ دار ہو جاتا. ان کے الفاظ ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کی بدعت کی ہے, احدثہ کے الفاظ ہیں. اس کا کیا حوالہ ہے؟ یہ میں نے اس کے اندر لکھا ہے میرے بھائی. اچھا آپ نے یہ پمفلٹ نہیں پڑھتے, یہ سمندر ہے. کئی لوگوں نے یہ پمفلٹ جو ہے نا اس کو سمجھا کہ شاید
یہ اسی طریقے سے لکھ دیا گیا میرے بھائی اس پمفلٹ کے اندر. یہ حدیث جو ہے نا جی وہ المصنف ابن ابی شیبہ میں ہے 37,772. البانی صاحب صحیح کہتے ہیں اس کو, شیخ زبیر علی زئی صاحب بھی, اور میں نے البانی صاحب کے پورے کامنٹس نقل کیے ہیں کہ حضرت عائشہ پوری زندگی شرمندہ تھی اس بات کے اوپر, ان کا دوپٹہ تار ہو جاتا تھا. اس کے کئی الفاظ تو بخاری میں کتاب الجنائز میں موجود ہے, میں نے اس کا بھی ریفرنس دیا ہے. تو وہ بعد میں شرمندہ رہی, حضرت علی نے ان کو معاف بھی کر دیا. حضرت طلحہ جنگ چھوڑ گئے, ان کو مروان نے قتل کیا, المستدرک للحاکم کی میں نے روایت ڈالی ہے. حضرت زبیر جنگ چھوڑ گئے, ان کو حضرت علی کے ایک فوجی نے جا کے قتل کیا, تو حضرت علی نے کہا میں تجھے دوزخ کی بات بشارت سناتا ہوں سیدنا زبیر کو. تو یہ لوگ تو جنگیں چھوڑ گئے تھے, ان لوگوں نے تو مطلب اسی تو جنگ جمل ہار گئے تھے نا یہ لوگ. اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.